رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس میں رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. تو نیت کریں انشاءاللہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر سلسلہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج انشاءاللہ عز و جل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ سنیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم کچھ یہ بھی سنیں گے کہ انشاءاللہ کہ سخاوت اپنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں. انشاءاللہ آخر میں وہ بھی سنیں گے. آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے نیازی تھی کہ در اقدس میں مال رکھنا کبھی گوارا نہیں فرماتے تھے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام اپنے در اقدس پر اپنے کاشانہ نبوت پر کبھی مال رکھنا گوارا نہیں فرماتے تھے بلکہ اسے فوراً صدقہ کر دیتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے. پھر جلدی ہی واپس تشریف لے آئے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آ گیا کہ صدقے کا کچھ سونا میرے گھر میں پڑا ہے اور مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور وہ میرے گھر میں پڑا رہے اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ آیا ہوں. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے سوائے اس دینار کے کہ جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چکا ہوں. اللہ اکبر. اسی طرح شہنشاہ نبوت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخاوت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا ہے کہ جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں حاضر ہوتے ہیں اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تبھی تو ہمارے امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کثرت سے سخاوت فرمائی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراب یعنی دیہات میں رہنے والوں میں بہت ساروں کو 100 اونٹ عطا فرما دیے. اللہ اکبر. حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے غزوہ حنین کے موقع پر بکریوں کا سوال کیا جن سے 2 پہاڑوں کا درمیانی جنگل بھرا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب ان کو دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ان کو دے دیا. انہوں نے
اپنی قوم میں جا کر کہا کہ میری قوم تم اسلام لے آؤ، اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ فقر یعنی محتاجی کا خوف بھی نہیں لیتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دن کی عطا سخی بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت و بخشش سے زیادہ تھی۔ یعنی علماء فرما رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو عطا اور سخاوت فرمائی وہ بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت اور بخشش سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ جنگل بکریوں سے بھرے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں اور مانگنے والے ہجوم کرتے چلے آ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سب اموال تقسیم ہو لیے ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والے نے روئے مبارک ردائے مبارک یعنی چادر مبارک بدن اقدس پر سے کھینچ دی، جس سے مبارک کندھے اور کمر شریف پر اس کا نشان بن گیا۔ اس پر اتنا فرمایا کہ لوگوں جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لی ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ضرورت بھی تھی، اس لیے آپ نے وہ چادر ان سے لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے اور اسی چادر کو بطور تہبند باندھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر عرض کی کیا اچھی چادر ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں اور مانگنے والے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صحابہ کرام ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ کیا اچھی چادر ہے، یہ مجھے پہنا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کچھ دیر بعد آپ مجلس سے اٹھ گئے، پھر واپس تشریف لائے اور وہ چادر لپیٹ کر اس صحابی کے پاس بھیج دی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کا یعنی سوال کرنے والے کا سوال رد نہیں فرماتے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر بطور تبرک میرا کفن بنے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر اس کا کفن ہی بنی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ محترم عزیز دوستو، الحمدللہ عز و جل ہم نے حضور علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں سنا۔ اب ہمیں کس طرح سخاوت اپنانی چاہیے اس کے بارے میں آپ کو چند گزارش آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ ہمیں سب سے پہلے سخاوت کے حوالے سے فضائل معلوم ہونے چاہیے کہ یار سخاوت کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ مال سے محبت، مال کی جو محبت ہے اس کو ہم اپنے دل سے نکالیں۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر اپنے مال کو خرچ کریں، ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہوں، اپنے دل سے بغض اور کینے کو نکالیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ سخاوت خود بخود ہمارے دل میں راسخ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ پاک کی راہ میں دینے والے بن جائیں گے اور لینے والے نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت دینے والا بنائے اور لینے والا نہ بنائے۔ اللہ پاک ہمارا ہاتھ یوں رکھے، اللہ پاک ہمیں یوں رکھے، ہمارا ہاتھ یوں نہ رکھے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سے یاد رکھیں اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔